محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اسوہ مانا جائے، ماڈل مانا جائے، رول مانا جائے اور اس کو سپریم کریکٹر کے طور پہ اپنے سامنے رکھ کر کے لیا جائے تاکہ میری زندگی سنور جائے۔ حضرات یہ اشارہ کر دوں، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی خوبصورت ماڈل نہیں ہے، نمونہ نہیں ہے، عمل نہیں ہے، کردار نہیں ہے، آپ جیسی گفتار نہیں ہے، اللہ نے بنایا نہیں ہے، آسمان سے اتارا نہیں ہے، دنیا میں بھیجا نہیں ہے، تو پھر میں در در کی خاک کیوں چھانتا ہوں؟ کبھی کسی کے ہاتھ پہ بیعت، کبھی کسی کے ہاتھ پہ بیعت، کبھی کسی کی طریقت، کبھی کسی کا سلسلہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مومن کے لیے، ایماندار کے لیے، کلمہ گو کے لیے، اللہ کے بندے کے لیے، محمدی کے لیے، مصطفی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر رول اور ہر کریکٹر اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور بات میں ملا کرتا ہے۔ حضرات مجھے بتائیے، کلمہ پڑھنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صداقت کے لیے رول ماڈل کسی اور کو بنایا، جناب فاروق نے کسی اور طرف دیکھا، جناب عثمان نے کہیں اور جھانکا، علی حیدر کرار نے کہیں اور دروازے کو جا کے دستک دی، عشرہ مبشرہ کسی اور طرف چلے گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کسی اور کو اپنا رول ماڈل بنایا، کسی اور کو اسوہ قرار دیا۔ حضرات وہ گئے تو کس کے ہاتھ پہ بیعت کی؟ انہوں نے آقا کے ہوتے ہوئے، محمد الرسول اللہ کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کوئی اور کھڑا کیا؟ نہیں حضرات، آقا کا اسوہ کا معنی یہ ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک عمل، میں اختصار سے بات آگے بڑھا رہا ہوں وگرنہ یہ ایک جملہ کافی تھا آج کی گفتگو کو بڑھانے کے لیے کہ اگر مجھے تجارت کرنی ہے تو میرا رول ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے، جھوٹے لوگ نہیں ہونے چاہیے، دغاباز اور فراڈیے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر مجھے باپ بننا ہے، باپ کے حوالے سے دیکھوں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو عادات ان میں ہیں ان کو لے لوں، جو نہیں ہیں ان کو چھوڑ دوں۔ اگر مجھے شوہر بننا ہے تو تب بھی میں دیکھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے بہترین تاجر بننا ہے تو میں مکے کے تاجر کو دیکھوں، اگر مجھے چرواہا بننا ہے تو میں اس بستی کے اندر بکریاں چراتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں، مجھے حکمران بننا ہے تو مدینے کی بستی کے حاکم کو دیکھ لوں۔ حضرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل زندگی ہے جس میں کوئی کمی نہیں۔ جو محبوب کی ذات کو چھوڑ کے طریقت کہیں اور ڈھونڈتا ہے، بیعت کسی اور کی کرتا ہے، سلسلہ کوئی اور ڈھونڈتا ہے، اللہ کی قسم اس نے پھر محبوب کو ناقص جانا ہے، آپ کی شریعت کو ناقص سمجھا ہے، اسے محبوب کے اندر نقص نظر آئے ہیں جو آپ کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کی طرف بڑھا ہے، پھر اس کی محبت خالی ہے، یہ دعویٰ ہے، اس پہ دلیل کوئی نہیں ہے۔ حضرات محبوب کی محبت کا چھٹا تقاضا یہ ہے، اس کائنات میں سب سے بڑا امام آپ کو مانا جائے۔ اگر مجھے محبوب سے محبت ہے، میں دنیا میں پرچار کر دوں، دعوت پھیلا دوں، ہر گلی میں، ہر کونے میں، ہر گھر میں، ہر فرد تلک، ہر ذہن تلک، ہر دماغ تلک، قلب و جگر تلک، ہر نظر تلک، ہر ایک فرد تلک، ہر بشر تلک، جن و انس تلک، اللہ کی دھرتی کے اوپر بسنے والے ہر باسی تلک یہ پیغام دے دوں، لوگوں محبوب جیسا یا تو کوئی امام لے آئیے، اگر ان جیسا کوئی امام نہیں تو محبوب کی امامت کا ہار چھوڑ کے دنیا کی امامتوں کے ہار گلے میں کیوں ڈالے جائیں؟ وہ امام کے جس کے سامنے نبی بھی سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں، وہ امام جسے امام الانبیاء بنایا گیا، وہ امام جس کے وعدے اللہ نے امامت دینے سے پہلے لے لیے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ حضرات اللہ نے وعدے لیے، پیغمبروں نے اقرار کیے اور ان وعدوں کو نبھایا۔ اللہ نے دنیا کو عملی شکل میں معراج کے موقع پر دکھایا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلک پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی ہیں، اقتداء میں ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہیں۔ حضرات آقا کی نماز ہو، آقا امام ہوں، آقا آگے مصلی پہ ہوں، پھر میری پیچھے ادائیں اور ہوں، میرا امام کوئی اور ہو، رہنما کوئی اور ہو، مجھے یہ جچتا نہیں ہے۔ میں نے محمد الرسول اللہ کی محبت میں کمی کی ہے، محبت کے تقاضوں میں کہیں کوئی رکھنا ہے، مجھے اس رکھنے کو دیکھ کے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ آپ سے محبت کا جسے دعویٰ ہے اس دعوے کو پورا کرے۔ محبت رسول کے تقاضے کا ایک پہلو یہ بھی ہے اور یہ 8واں پہلو ہے کہ کسی بھی کام میں آقا سے پیش قدمی نہ دنیا میں کی جائے نہ دین میں کی جائے، آپ سے پیش قدمی نہ کی جائے۔
محبوب سے پیچھے۔ حضرات اگر اس سے مراد یہ ہے آقا کے سامنے چلنا غلط ہے، آقا کو پیٹھ کرنی غلط ہے، آقا پیچھے ہوں اور مقتدی آگے چلے یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں ہوتے تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے صحابہ کرام ہوتے تھے۔ پھر اللہ نے کیوں کہا سورۃ الحجرات کے اندر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے محبت کا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان کا دم بھرنے والو، اے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، یا ایھا الذین آمنو، تڑپ کے سنو اور ذرا ہوش سے سنو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، ان کے قدموں سے قدم آگے مت رکھو۔ حضرات یہ جملہ زندگیوں میں انقلاب لانے والا جملہ ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں آنے والے انقلاب کا مطالعہ کریں گے، لیکن آج میں صرف وہ مواد بتا رہا ہوں جس سے زندگیوں میں انقلاب آتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے میں بے رحم ہوں رحم والا بن جاؤں، اگر کوئی چاہتا ہے میں مجرم ہوں میں صحیح ہو جاؤں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں زانی ہوں زنا چھوڑ دوں، اگر کوئی چاہتا ہے میرا سود جو ہے مجھے تباہ کر رہا ہے میں اس سے بچ جاؤں، اگر کوئی چاہتا ہے میں مطیع اور فرما بردار نہیں مطیع اور فرما بردار بن جاؤں، اگر کوئی چاہتا ہے میری اولاد اچھی ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے میرا گھر ٹھیک ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے میرا معاشرہ بہتر ہو جائے، اس کو یہ باتیں یاد رکھنی ہوں گی، محبت رسول کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ حضرات ایک مثال، دو مثال، تین بڑی مثالیں، لیکن اشارہ کر دوں محبوب جمعہ پڑھا رہے ہیں، یہی جملے زبان پر تھے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے کانوں میں جب ڈالتے ہیں سنتے ہیں، ایک قدم مسجد کے دروازے کے اندر تھا، دوسرا باہر تھا۔ حضرات بیان کرنا بڑا آسان، اس پہ عمل کرنا بہت مشکل۔ آپ سوچئے دھوپ ہو، گرمی ہو چلچلاتی، آسمان سے سورج جو ہے وہ گرمی پھینک رہا ہو اور اس کے اندر وہ مدینہ پھر ہو، حضرات وہ صحرائی علاقہ ہو، وہاں پر پہاڑ ہوں، یہ معاملہ ہو، ایسی صورت کے اندر انسان کو اندر جگہ نظر آ رہی ہو، وہ اندر بڑھ رہا ہو، قدم اندر رکھ لیا ہو، دوسرا باہر ہو، کان میں آواز پڑے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول جہاں حکم دے دیں اس سے آگے مت بڑھو۔ کان میں آواز آئی اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے اندر والا قدم باہر نہیں کیا، باہر والا اندر نہیں کیا، وہیں بیٹھ گئے۔ حضرات یہ محبت تھی، یہ پیار تھا۔ محبوب کے کانوں سے آواز سنی کہ یہ انگوٹھی سونے کی میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ صرف محبت کا دعویٰ نہیں تھا، تقاضے پورے کر دیے، اتار کے پھینک دی، نہ اس نے اٹھائی نہ کسی اور نے اٹھائی، حتی اکلتہ الارض، یہاں تک کہ اس کو مٹی کھا گئی۔ محبت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کان میں آواز پڑی کہ ہم اگر اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیں، جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب سے میرے کان میں آواز پڑی مرتے دم تلک پھر میں نے اس دروازے کے اندر قدم نہیں رکھا۔ حضرات محبت کے تقاضے پورے کر کے دکھا دیے۔ محبوب کے کانوں زبان سے آواز کانوں میں آئی، یہ صدا سنی، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی 2 راتیں بغیر جو ہے وصیت لکھے گزار دے، الا کہ اس کی وصیت اس کے سرانے موجود ہو۔ ابن عمر فرماتے ہیں جب سے میرے کانوں نے یہ آواز سنی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضوں کو پورا کر کے میرے اوپر کوئی تیسری رات ایسی نہیں آئی کہ عبداللہ بن عمر کی وصیت اس کے سرانے موجود ہو۔ آج ہمیں دعویٰ ہے، محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، بہت کچھ ہے، لیکن محبوب کی زندگی سے ہم آگے بڑھے ہوئے، جہاں جہاں سے آپ نے روکا ہم بہت آگے گئے ہوئے۔ حضرات مثالیں کسی اور موقع پہ، آپ کی محبت کا 9واں تقاضا ہے آپ کی مخالفت نہ کی جائے۔ بھائیو جس سے پیار ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کے انکار نہیں ہوتے۔ محبوب اگر کہے مجھے بیلنس ڈلوا دو، محب انکار نہیں کرتا ہے۔ محبوب اگر کہے مجھے فلاں ڈش کھلوا دو، حضرات محب انکار نہیں کرتا ہے، انتظار میں رہتا ہے۔ ادھر معاملہ ہی الٹ ہے، محب ڈیمانڈ کر رہے ہیں لوگوں یہ کام کرو، ہم نہیں کر رہے،
محبوب کہہ رہے ہیں لوگوں نمازی بن جاؤ، ہم نہیں بن رہے۔ محبوب کہہ رہے ہیں لوگوں نیک ہو جاؤ، ہم نہیں بن رہے۔ محبوب کہہ رہے ہیں اللہ والے بن جاؤ، ہم نہیں کر رہے۔ محبوب کہہ رہے ہیں موحد بن جاؤ، ہم شرک کر رہے ہیں۔ محبوب کہہ رہے ہیں لا تجلسوا علی القبور، قبروں پہ ڈیرے مت لگاؤ، ہم نے آشیانے بنا لیے۔ محبوب کہہ رہے ہیں یہ قبروں کو عیدگاہیں مت بناؤ، ہم نے وہاں عرس میلے ٹھیلے لگا لیے۔ محبوب کہہ رہے ہیں یہ چیزیں جو اپنی زندگی کے عمل تمہارا منافقت لے کے آئیں ان کو چھوڑ دو، ہم منافقت کی انتہا کر رہے ہیں۔ محبوب جھوٹ سے روک رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں جہاں سے روک رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں جو کرنے کا کہہ رہے ہیں، ہم ان سے رکے ہوئے ہیں۔ حضرات اس سے بڑھ کر کے محبوب سے بے وفائی کیا ہوگی، آپ کی مخالفت کیا ہوگی؟ اور اگر اس محبت کے تقاضے کو پورا نہ کیا، رب کا قرآن سنیے، اللہ